اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ 8 قسم کے جانوروں کا ذکر چل رہا تھا، 8 قسم کے جو اللہ رب العزت نے بالکل طیب بنائے، بالکل حلال بنائے اور بالکل پاکیزہ بنائے۔ 8 ازواج، یہ مکمل 8 قسم کے ہیں۔ بکرا بکری، دمبا دمبی، کتنے ہو گئے؟ 4۔ اسی طریقے سے اونٹ اونٹنی، گائے بیل، 4 اور 4 8۔ اب یہ 8 کے 8 اللہ رب العزت نے حلال کیے۔ اب یہ حلال ہے تو کفار اور مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا، اے نبی تم ان سے پوچھو کہ یہ حرام کیوں ہے، حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ حرام ہے، یا تم اپنی ہی جانب سے کہہ رہے ہو یہ حرام ہے؟ اب دلیل کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آ کر ان سے کہا ہوگا کہ یہ حرام ہے، اور دوسری صورت یہ کہ خود اللہ رب العزت نے کہا ان سے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ وحی اور نبی کی نبوت کو تو یہ مانتے نہیں تھے، نہ اللہ کے نبی کی بات مانتے، نہ وحی کی بات مانتے، نہ قرآن کی بات مانتے۔ اب فرشتہ تو کوئی آیا نہیں کہ فرشتے نے کہا ہوگا کہ یہ حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، لہٰذا ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کہ ان تمام جانوروں کے حرام ہونے کی۔ لہٰذا مشرکین نے، کفار مکہ نے اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر دیا اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر دیا۔ یہ تو اللہ کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہیں گے حلال کریں گے، جس چیز کو چاہیں گے حرام کریں گے۔ تو یہی کہا اللہ کے نبی نے، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ رب العزت ان قسموں کو حرام کر رہے تھے اور ان قسموں کی وصیت کر رہے تھے؟ تم کیا موجود تھے اس وقت؟ تم تو موجود نہیں تھے۔ پھر کہا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر جھوٹا بہتان بانے، جو اللہ پر جھوٹی بات کو پیش کرے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر بے شمار لوگ اللہ رب العزت کی شریعت میں، نبی علیہ السلام کی شریعت میں غلط باتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ غلط باتیں پیدا کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ کیوں انہوں نے غلط باتیں پیدا کی اور اللہ پر جھوٹا افترا کیا؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر کسی علم کے۔ اب جب لوگوں کو بغیر دلیل کے تم گمراہ کرو گے، لوگوں کی بغیر دلیل اور بغیر علم کے رہنمائی کرو گے، تم خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے۔ مثال کے طور پر ایک فرقہ مسلمانوں میں وہ بنا ہوا ہے جو دین کے اندر نئی باتوں کو پیدا کرتا ہے، بدعات اور خرافات کو پیدا کرتا ہے، حالانکہ یہ خرافات اور بدعات جو وہ پیدا کر رہے ہیں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، بغیر ثبوت کے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ گمراہ کرنے والے ظالم ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک فرقہ مسلمانوں میں وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ شیعہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافر کہتے ہیں۔ بھائی تم کس بنیاد پر کافر کہتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ان لوگوں کو کافر کہنے کی؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک فرقہ مسلمانوں میں یہ نکلا جو خوارج کہلاتا تھا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل پرست کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پرستی سے ہٹا دیا۔ بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل پرست کہہ رہے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ایک فرقہ مسلمانوں میں وہ آیا جو صحابہ کو معیار حق نہیں مانتا۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے؟ کوئی دلیل نہیں۔ بغیر دلیل کے
صحابہ پر جھوٹا بہتان باندھنا، بغیر دلیل کے اللہ پر جھوٹا افترا کرنا، شریعت میں نئی باتیں پیدا کرنا، ان لوگوں سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی اتنی عظیم شان ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دین میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے، خواہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، یا وہ لوگ جو بعد میں ان سے آ کر ملے، جو پیچھے سے ان میں آ کر ملے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بتاؤ، جن لوگوں کو، جس طبقے کو، جس جماعت کو اللہ رب العزت نے رضامندی کا تمغہ دے دیا ہو، خوشنودی کا تمغہ دے دیا ہو، وہ جماعت کو معیار حق نہیں کہنا، اس جماعت کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، یہ تو خود کے کافر ہونے کی دلیل ہے، خود کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ دیکھو، دوسری دلیل یہ کہ اللہ نے قرآن کے اندر ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، دوسری کتاب میں نہیں کہا، اور قرآن یہ ابد الآباد کی کتاب ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت ابتدائی زمانے میں صحابہ سے راضی تھے، اوسط زمانے میں بھی راضی ہے اور انتہائی زمانے میں بھی راضی رہیں گے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ سے راضی تھے، قیامت میں بھی راضی رہیں گے، جنت میں بھی راضی رہیں گے، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ قیامت کے بعد بھی رہنے والی کتاب ہے، ابد الآباد والی کتاب ہے، اور ابد الآباد والی کتاب میں صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے رضا کا پروانہ تو ابد الآباد کا پروانہ ہے، لہذا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے خوش ہو گیا۔ اب جس جماعت سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو، وہ جماعت کیا معیار حق نہیں ہوں گی؟ بتائیے، وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ایک کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ، کسی ایک کے بھی نقش قدم پر چلو گے، لہٰذا سب کے سب برابر ہے۔ اسی لیے فرمایا صحابہ کی صفات تو ما قبل کے کتابوں میں بھی ہے، یعنی کہ قرآن کے علاوہ تورات اور انجیل میں بھی ان کے اوصاف اللہ رب العزت نے بیان کر کے فرمائے۔ ہاں، اشداء علی الکفار، صحابہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ کفار پر وہ سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور ایمان والوں پر بڑے نرم، ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ صحابہ کرتے تھے اور کفار کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو مخاطب کبھی ان کو دیکھیں گا کہ سجدے کی حالت میں، کبھی ان کو دیکھیں گا رکوع کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے۔ وہ جماعت ہے صحابہ کی جو کبھی رکوع کی حالت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، اور پھر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب پیالہ بھر جاتا ہے تو جھلک جاتا ہے، جھلک جاتا ہے، اگر مٹکا پانی سے بھر جائے تو وہ مٹکا جھلک جائے گا۔ صحابہ کے قلوب میں ایمان ایسا بھر گیا تھا کہ ان کے پیشانی سے ایمان جھلک رہا تھا، ان کے رخساروں سے ایمان جھلک رہا تھا، ان کے لبوں سے اور ان کے لہجوں سے ایمان جھلک رہا تھا، لہذا قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اثر سجود تم ان کے جبینوں پر دیکھو گے، تم ان کے پیشانیوں پر دیکھو گے۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا راشدین مہتدین۔ اے اللہ کے نبی ارباز ابن ساریہ کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے فرمایا ایک نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے فصیح اور بلیغ خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی اور ہمارے دل بالکل نرم پڑ گئے۔ ہم نے یہ سوچا کہ کوئی الوداع کہنے والا ہی خطبہ دے رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی تھوڑی نصیحت اور کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا اختلاف کثیر دیکھیں گا، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تنظیمیں بن رہی ہے، فرقہ پرستی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے پر گمراہی کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ایسے دور میں تم کیا کرو گے؟ ایسے دور میں علیکم بالسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر عمل کرنا، میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا جہاں سنت رسول ہے وہاں سنت صحابہ ہے، اگر کوئی صحابہ کو چھوڑے گا کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ لہذا صحابہ تو دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔
صحابہ کی عظمت شان ہے، صحابہ کی امتیازی کیفیات ہے، امتیازی شان ہے۔ لہذا صحابہ کو چھوڑ کر کوئی یہ سمجھے میں راہ راست پر آ جاؤں گا، جھوٹا ہے، مکار ہے، کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہم الفائزون اولئک ہم الراشدون اولئک ہم المہتدون اولئک ہم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہے، ان سے کوئی روگردانی کرے گا وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کامیاب تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 72 فرقے میری امت کے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائیں گا۔ صحابہ نے کہا وہ فرقہ کون سا ہوگا اللہ کے نبی؟ کون سا ہوگا؟ من ہیا یا رسول اللہ، کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائیں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، وہی فرقہ جنت میں جائیں گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہیں گے۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہذا صحابہ کی عظمت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ معیار حق ہے، معیار حق ہے، معیار حق ہے۔ صحابہ کو چھوڑ کر کوئی بھی آدمی گمراہی ہو سکتا ہے، حقیقت پہ نہیں آ سکتا۔ لہذا ہم رجال و نحن رجال کا قاعدہ بالکلیہ طور پر غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ وہ صحابہ کا طبقہ چنا ہوا طبقہ ہے، صحابہ کا طبقہ خاص طبقہ ہے۔ قرآن نے اور حدیث نے اتنی ساری باتیں ان کے بارے میں بتائی۔ لہذا ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت کا ہونا ضروری اور لازم ہے۔ اللہ ہم کو صحابہ کی عظمت عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے یہ سب سے بڑے ظالم تو وہ ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے، صحابہ کو غلط بولتے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے۔ ان ظالم اللہ نے کیوں کہا؟ دو طرح سے ظالم ہے، ایک تو ظاہری ظالم اور ایک تو ظاہرتاً ظالم ہے اور ایک تو معنوی طور پر ظالم ہے۔ ظاہرتاً ظالم کیوں ہے؟ بغیر دلیل کے لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے گمراہی کی وجہ سے ان کو جہنم کا مستحق بنا رہے، تو لوگوں پر انہوں نے ظاہری طور پر ظلم کیا، اچھے بچھے لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا، یہ تو ظاہری ظلم ہوا۔ باطنی ظلم ان کا کیا ہے کہ اپنے نفس کو انہوں نے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ خواہ مخواہ اپنے نفس کو اگر صحیح اعمال میں لگاتے تو جنت میں بھی لے کر جا سکتے تھے، لیکن غلط اعمال میں لگا کر جہنم میں لے کر گئے۔ اس سے انہوں نے دو طرح کے ظلم کیے۔ لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی گمراہ لوگوں کو، ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ جس طریقے سے ایمان والوں کو ایمان محبوب ہے، کافروں کو ان کا کفر محبوب ہے۔ ایمان والوں کو ایمان پسند ہے تو اہل شرک کو ان کا شرک پسند ہے۔ جس طریقے سے ایمان کی محبت ہمارے دل میں ہے، اسی طریقے سے کفر، بدعت، خرافات کی محبت ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا۔ لہذا وہ سراپا جہنمی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم کو ہدایت دی، اللہ رب العزت ہم کو صحیح صحابہ کی عظمت عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق۔ لہذا ایک آیت کی مکمل تفسیر ہو گئی۔ کل اجیدو سے انشاءاللہ کل بات سامنے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت۔